بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کا میری ویڈیوز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی اگر مجھے فیڈ بیک ملتا رہے گا تو میں آپ لوگوں کو سارے کنٹریز کے بارے میں انفارمیشن دیتا رہوں گا کہ آپ لوگ کس طرح کسی کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو جو انفارمیشن ملے گی اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، یعنی کہ میری ویڈیو دیکھنے کا، میری باتیں سننے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں پریکٹیکلی آپ کو چیزیں بتاؤں گا، یعنی کہ جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں پہلے پریکٹیکل کر کے پھر آگے سے لوگوں کو بتاتا ہوں، تاکہ پہلے میں خود اس چیز سے گزرا ہوں تاکہ میں سننے والے کو صحیح طرح سے بتا سکوں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو، نہ کہ سنی سنائی بات یا ویسے ہی انفارمیشن اٹھا کے ڈال دوں تاکہ اگلے بندے کی دل آزاری ہو، وہ جب جائے اس کو مزید کسی مشکل سے گزرنا پڑ جائے۔ تو میں ایسا نہیں کرتا اور نہ میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ تو زیادہ باتیں نہیں کرتے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بنانی، میں چھوٹی سی ویڈیو میں ہی اس کو کمپلیٹ کروں گا کہ آپ لوگ ترکی کا وزٹ ویزا کیسے لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی 1 ایئر کا وہ جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں ویزا کے اوپر۔ پہلے تو 90 ڈیز ہوتا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اپنے ویزے کی ڈیوریشن کو 1 ایئر کر دیا ہے، لیکن وہ ہے تو 1 ایئر کا، لیکن وہ صرف 1 سال ویلڈ رہتا ہے، یعنی کہ آپ 1 سال میں کسی بھی وقت ٹریول کر سکتے ہیں۔ ویزا وہ 15 دن کا یا 20 دن کا ہی دیتے ہیں، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کو لے کے کنفیوز ہیں کہ شاید وہ 1 سال کا ویزا ہوگا یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بتاتا ہے تو وہ آپ کو مس گائڈ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی آپ کے پاس شکوک و شبہات ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میں آپ کو تصویریں بھیج دوں گا جو میرے پاس ویزاز کی موجود ہیں، جو 1 سال کے ویزے ہیں، میں ان کی آپ کو تصویریں بھیج دوں گا، آپ ان کو خود دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ میکسیمم سٹے 15 ڈیز ہے۔ تو ابھی اب چلتے ہیں کہ آپ کس طرح ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے ویزا لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ کو سب کو معلوم ہے، جو لوگ لوگوں کی، دوستوں کی یا ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، یا کچھ لوگوں کو ویسے ہی معلوم ہوگا کہ ٹورسٹ ویزا کے لیے کوئی اتنے لمبے چوڑے ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی، لیکن بیسک ڈاکومنٹیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس میں آپ نے پہلے آن لائن فارم فل کرنا ہے۔ ترکی ویزا کی اپنی ویب سائٹ ہے ترکی کی، وہ میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ بہت ایزی ہے۔ آپ نے اس میں جا کے اپنا فارم فل کرنا ہے، تصویر وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے اپنی وائٹ بیک گراؤنڈ کی، فارم کمپلیٹلی فل کر لینا ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگے گا تو آپ مجھ سے فون کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے آپ فون کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگ بولیں گے تو میں، اگر اس کی کوئی زیادہ ریکویسٹ آ گئی تو میں اس کو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گا سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ کس طرح فارم فل کر سکتے ہیں۔ فارم فلنگ میں جب وہ آپ نے وہاں پہ آپ کو ہوٹل وغیرہ کا ایڈریس دینا پڑے گا، اس کا فون نمبر، ای میل دینی پڑے گی، تو آپ لوگ جب اس کی ہوٹل بکنگ کریں گے تو ہوٹل بکنگ کے اندر آپ کو اس کا فون نمبر مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں بھی ملے گا تو جو سورس آپ یوز کر رہے ہیں ہوٹل بکنگ، جس سورس سے آپ کر رہے ہیں اس سورس کا فون نمبر دے دیجئے گا۔ جیسے کہ اگوڈا سے ہو جاتی ہے بکنگ، ٹھیک ہے، hotel.com سے ہو جاتی ہے بکنگ، اس طرح کی مختلف ویب سائٹس ہیں۔ میں خود اگوڈا یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بہت بیسٹ ہے، بہت زیادہ اچھی ویب سائٹ ہے۔ اس پہ آپ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں، بالکل کسی ٹریول ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں ہوٹل بکنگ۔ تو آپ نے ادھر ای میل ایڈریس بھی دینا ہے، وہ جس ای میل ایڈریس سے آپ کو ای میل ریسیو ہوگی وہی ای میل ایڈریس آپ وہاں پہ ڈال دیجیے گا۔ تو اس طرح آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ آپ نے پھر، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹریول انشورنس بنا لینی ہے، آپ نے ہوٹل بکنگ آپ کی ہو گئی، ٹریول انشورنس آپ کی ہو گئی، آپ نے ایئر ٹکٹ لے لینی ہے۔ اب ٹریول انشورنس کے لیے اگر تو آپ کے پاس کوئی بندوست ہے جاننے والا، یا آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی پہ جا سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے 7 دن کی، یا جتنا آپ کا ٹرپ ہے 7 دن کی اگر ہوگی تو آپ 10 دن کا لے لیں۔
جو ہے پیکج. اگر آپ کے پاس آپ کے 10 دن ہے تو 12 دن کا لے لیں یا 14 دن کا یا 15 دن کا, اس طرح مختلف ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ 1-2 دن زیادہ کی لے لیں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس 10 دن ہے تو آپ 15 دن کی 12 دن کی لے لیں. اگر آپ کے پاس 13 دن ہے تو 15 دن کی لے لیں. تو اس میں کوئی پیسوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا, آپ کو 100-200 کے فرق میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو ایئر ٹکٹ آپ کو جیسے آپ ہوٹل بنوائیں گے, یہ ٹریول انشورنس وہ آپ کو آلموسٹ فری کر دے گا, فری بنا دے گا. تو دوسرا, ترکی ویزا فارم فل کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب اس کو فارم فل کریں گے, آپ فارم فل کرنے سے پہلے آپ نے ایئر ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ آپ نے بنا لینی ہے, اور یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کس دن جا رہے ہیں اور کس دن آ رہے ہیں اور کتنی نائٹس کا سٹے بن رہا ہے. اب جب فارم فل کریں گے تو وہاں پہ آپ پوچھے گا کہ آپ نے کتنے دن رکنا ہے. تو جس دن آپ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ آپ نے انکلوڈ نہیں کرنا, جس دن آپ آ رہے ہیں وہ آپ نے انکلوڈ کرنا ہے. جتنے دن بنیں گے وہ وہاں پہ آپ نے لکھ دینے ہیں. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ جاری میں جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر 1 دن کا بھی ڈیفرنس ہوگا تو وہ آپ کو بولیں گے کہ فارم دوبارہ فل کروائیں, ہم سے فل کروائیں. وہ 500 یا میرے خیال سے 1000 روپیہ چارجز لیتے ہیں پاکستانی ایک فارم فل کرنے کے. تو وہ آپ کو فضول کی پلنٹی پڑ جائے گی, آپ یہیں سے یہ چیز کر کے جائیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. اچھا, فارم فل کرتے ہوئے آگے جا کے وہ ایک آپشن دے دے گا کچھ کہ آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے نا اس میں اپلوڈ کریں. ٹریول انشورنس آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اپنی ایئر ٹکٹ اپلوڈ کرنی ہے, اپنا جو آپ کی ہوٹل بکنگ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے, آپ کی جو فائنینشیل ٹائز ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, بینک سٹیٹمنٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے, آپ نے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے اپلوڈ کرتے ہوئے آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو وہ ساری معلومات بتا دوں گا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ کیا چیز اپڈیٹ کرنی ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ 2 آپشن ایسے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی بندے کو کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے پولیو کارڈ لازمی طور پہ یہاں سے لے کے جانا ہے اپنے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے جو ہے نا وہ سول ہاسپٹل سے یا کہیں بھی اور وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. تو آپ کو مل جائے گا پولیو کارڈ, تو وہ اس کی آپ نے فوٹو کاپی کروا کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے, وہ اپنے ساتھ لازمی لے. باقی اس میں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے, آپ نے بس یہ فارم فل کر لینا ہے, اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے. پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد آپ نے ایئر ٹکٹ ساتھ اٹیچ کرنی ہے, ہوٹل بکنگ اٹیچ کرنی ہے, اپنی ٹریول انشورنس اٹیچ کرنی ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے اپنی بزنس کی اسٹیٹمنٹ یا پرسنل اسٹیٹمنٹ اٹیچ کرنی ہے. اپنے جو پرسنل ٹائز ہیں, آپ کی MRC میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا FRC وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. اپنے پیرنٹس کے ساتھ FRC وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی بیسک ہیں وہ اٹیچ کرنی ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا جو NTN ہے, نیشنل ٹیکس نمبر, وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے. چیمبر کا لیٹر ساتھ لگانا ہے, جو چیمبر اپنی رجسٹریشن دیتی ہے وہ ساتھ لگانی ہے. ایک وہ لیٹر ہوتا ہے جو لیا کے جو چیمبر کے ممبر ہیں وہ 2500-3000 روپے دے کے چیمبر آفس سے لیتے ہیں. وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ فضول ہے, وہ صرف بزنس پرپس کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ بزنس وزٹ پہ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چیمبر سے ریکمنڈیشن لیٹر لے لینا ہوتا ہے, تاکہ آپ وہ جب امبیسڈر ہے وہ دیکھے گا تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا کہ یار اس کو چیمبر نے بھی ریکمینڈ کیا ہوا ہے. تو آپ کی صرف رجسٹریشن کافی ہے چیمبر کی, وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے. اس کی فوٹو کاپی لگانی ہے, جینوئن ڈاکومنٹ نہیں لگانے, فوٹو کاپی لگانی ہے. اور باقی اگر آپ کے پاس کوئی ٹائز ہیں پاکستان میں تو آپ نے وہ ساتھ لگا دینی ہے, جیسا کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے وہ لگا دینی ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے. بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس 6 مہینے کی ہونی چاہیے اور کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے کی ہونی چاہیے, جو آپ کے ٹرپ کو کور کر رہی ہوگی. پھر دوسری چیز سب سے اہم, آپ نے جو اپنا کورنگ لیٹر ہے, اپنا جو اگر بزنس ہے آپ کا, تو آپ نے اپنے بزنس کے جو اپنا لیٹر ہیڈ پیڈ ہے اس کے اوپر آپ نے ایک میتھڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے, جس میں آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے, اپنے بزنس کا تعارف کروانا ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں وہ بتانا ہے, کتنے عرصے سے کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیں تو اچھا رہے گا. اور آپ نے کیوں جانا ہے ترکی, ٹھیک ہے, وہی آپ نے ٹورزم کے لیے جانا ہے, آپ نے فلاں جگہ وزٹ کرنی ہے. یہ آپ نے اپنے کورنگ لیٹر میں نہیں بتانا, ریکویسٹ لیٹر میں نہیں بتانا, بس آپ نے اسے یہ بتا دینا ہے کہ میرا مین پرپس جو ہے وہ ٹورزم ہے, میں ٹورزم کے لیے وہاں جاؤں گا, گھومنے پھرنے کے لیے وہاں جاؤں گا. تو
میں اپنے وقت پہ واپس آ جاؤں گا، فلاں ڈیٹ کو میں جا رہا ہوں، فلاں ڈیٹ کو میں اپنے شیڈول پہ واپس آ جاؤں گا۔ پھر نیچے اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نے پاکستان میں آنے کے لیے میری یہ وجوہات ہیں، میری فیملیز ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرا بزنس ہے جو میں اتنے عرصے سے چلا رہا ہوں، میں نے واپس آ کے اس کو جوائن کرنا ہے۔ بس یہ چیزیں ہیں۔ پھر اینڈ میں آپ اس کو لکھیں گے کہ یہ جو پورا ٹرپ ہے میرا، اس کو میں اس پہ خرچہ کروں گا، اس پہ جو بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ میں برداشت کروں گا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی لکھ دینا ہے کہ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہے، بزنس بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں آپ جب یہ چیز لکھیں گے کہ یہ سارا خرچہ میں برداشت کروں گا، تو اس کے ساتھ آپ یہ لکھ دیں گے کہ میں نے یہ پروف کرنے کے لیے کہ یہ سارا خرچہ کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں، میں نے بینک سٹیٹمنٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ میری پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں بزنس پرپس کے لیے یوز کرتا ہوں۔ یہ آپ نے لازمی لکھ دینا ہے، ورنہ وہاں پہ جا کے آپ کو پینسل سے لکھنا پڑے گا۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ نے لگا دینا ہے اپنی فائل کو۔ پھر وہ جو دوسری چیز جو ہر ایک کنٹری میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ چیز لگائیں، لوگ نہیں لگاتے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ایمبیسڈر ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتا، یا یہ بعض اوقات آپ کو فون کر لیتا ہے پوچھنے کے لیے، تو آپ وہ لازمی لگائیں گے۔ ایک دوسرا پیج جس میں آپ لوگوں نے آج اس کو یہ بتانا ہے کہ میں فلاں دن جا رہا ہوں، ایک کالم بنا کے میں نے فلاں ڈیٹ لکھ کے ساتھ اس کو یہ بتانا ہے کہ میں فلاں ایئرپورٹ سے فلائی کروں گا، فلاں ایئرپورٹ پہ اتروں گا فلاں ڈیٹ کو، فلاں ہوٹل میں نے جانا ہے، اس سے نیکسٹ ڈے میں نے یہاں جانا ہے، اس سے نیکسٹ ڈے میں نے اپنی وہ گوگل سے آپ لوگ دیکھ کے جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہ لگا دیں گے، کیونکہ ترکی کا جو ڈرامے وغیرہ ہیں وہ کافی زیادہ چل رہے ہیں پاکستان میں، تو آپ اس حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ میں اس سے جو ہے وہ میرا کافی زیادہ دماغ جو ہے اس طرف اٹریکٹ ہوا ہے کہ میں ترکی کو جاؤں، وہاں پہ دیکھوں، ان کا جو کلچر ہے اس کو وزٹ کروں، اس کو دیکھوں، اس کو سمجھوں، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں وہاں پہ جانے کا، تو میرا نہیں خیال کہ ان ساری باتوں کے بعد آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کسی دوست یا کسی ایجنٹ کے باتوں میں آ کے فیک ڈاکومنٹ نہیں لگا دینے، ترکی ہر ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرتا ہے 1 by 1، آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ تو دوستو بس یہ ساری معلومات ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں آپ نے ایک خیال کر لینا ہے کہ جب آپ کا بزنس کورنگ لیٹر ہوگا اس کے اینڈ پہ آپ کی اپنی سٹیمپ ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو 300-400 کی بن جاتی ہے، بنوا لیں، وہ آپ نے لگانی ہے، اس کے اوپر سائن آپ نے کرنے ہیں، سائن کر کے آپ کی یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اور دوسری چیز، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہی چیزیں ہیں ہر وزٹ ویزا کے لیے، ٹورسٹ ویزا کے لیے وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنا کورنگ لیٹر وائٹ پیپر پہ لگانا ہے، اچھا پیپر لے لینا ہے، وائٹ پیپر ساری ریکویسٹ اسی طرح لکھنی ہے کہ فلاں کمپنی میں فلاں ڈیٹ سے فلاں سن سے فلاں سن تک ابھی تک میں جاب کر رہا ہوں، میری اتنی پے ہے، میرے گھر میں اتنے بندے ہیں اور میری اتنی فیملی ہے، وہ FRC میں لگا ہوا ہے۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ نے اس میں ایڈ کر کے تو اپنے ٹور پلان بھی اپنا اسی طرح دینا ہے، باقی ساری چیزیں سیم ہے، صرف آپ نے اپنا جو کورنگ لیٹر ہے اس پہ وہ اپنے بزنس کے نام سے ہٹ کے وائٹ پیپر پہ آ جائے گا۔ تو پھر آپ نے اپنی کمپنی سے لیٹر لینا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ آپ لازمی لیں گے، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، وہ اپنی کمپنی سے لیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے پاس جاب کرتا ہے، فلاں عہدے پہ یہ بندہ موجود ہے، اس کی اتنی پے ہے، یہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، یہ اتنے دن کی چھٹی جا رہا ہے، یہ واپس آ کے اپنا کام جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ پھر آپ نے جو اپنے لاسٹ 3 months کی پے سلپس ہیں وہ آپ نے لگانی ہے ساتھ۔ اگر میرے کسی دوست کو کسی بھی سلسلے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مجھے کال کر سکتا ہے، میں اپنا نمبر ہر ویڈیو میں موجود ہے، اس ویڈیو میں بھی ہوگا، آپ مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں، اگر موجود نہیں ہوں گا تو واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میرے دوستوں آپ ویزا اپلائی کریں گے، اس کی انٹرویو کال نہیں آتی جب آپ کو ویزا ملے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 17,200 روپے آپ کی فیس ہے جو آپ نے جری میں جا کے دینی ہے، اور ایڈیشنل چارجز ابھی تو نہیں ہے، بعد میں اگر لگ جائیں کوئی تو پھر معذرت، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ پالیسیز ہوتی ہیں ہر کنٹریز کی اپنی۔ تو یہ آپ کو بعض اوقات 15-20 دن میں جواب آ جاتا ہے، بعض اوقات 1 مہینے کا بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، لمبی ویڈیو بنانے کی معذرت، چونکہ میں نے ہر چیز ڈیٹیل میں بتانی ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو انفارمیشن اٹھا کے بس تھوک دیتے ہیں، تیز بولنے کے باوجود میری ویڈیو 14-15 منٹ کی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔
اگر آپ کے لیے یہ مفید ہوگا تو میرے خیال سے یہ 13-14 منٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس کو دیکھیں, اپلائی کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیں, میں بیٹھا ہوا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ترکی کے ویزے کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے. آپ ایک دن ویزا اپلیکیشن اپنی بنائیں, سارا کچھ کمپلیٹ کریں, نیکسٹ ڈے وہاں پہ چلے جائیں. وہاں پہ جا کے آپ لوگ ویزا اپلائی کر لیں. آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے, اپوائنٹمنٹ کے بنا آپ کا ویزا فائل ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ تصویر اس کی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ آپ کو کون سا سائز چاہیے. آئی تھنک 35-45 چاہیے, تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ لازمی. ٹھیک ہے دوستو, آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا. اگر کسی دوست کو کسی اور کنٹری کے بارے میں بھی معلومات لینی ہے تو مجھے آپ SMS کر کے بتا سکتے ہیں, میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کو مفید معلومات دی جا سکے. میں نیکسٹ آپ کو برازیل کے بارے میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی میں ان کنٹریز کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, ان کنٹریز کی ویڈیو بنا رہا ہوں جو ابھی فی الحال پاکستان میں اوپن ہے, جس کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. برازیل کی ویڈیو بناؤں گا, پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو دوسرے کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا, جیسے کہ جاپان ہو گیا یا یورپ کی کنٹریز ہو گئی. ان سب کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گا. بہت شکریہ دوستو آپ لوگوں کا میری ویڈیو دیکھنے کا. اللہ حافظ.